السلام علیکم دوستو، یہ ایک اور واقعہ اللہ پہ ایمان، توکل، بھروسے اور پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ میرے بڑے بھائی تھے اپنا سعودیہ میں چیف انجینئر، اور انہوں نے سوچا کہ میں گھر بناتا ہوں لاہور میں، تو انہوں نے اس وقت علامہ اقبال ٹاؤن نیا نیا بن رہا تھا۔ تو میں بھائی جان نے مجھے کہا، بھیا نے، کہ یار احمد ایک پلاٹ لے لیے، تو میں نے کہا جی نواں بن رہا بھیا، تو ادھر لے لیں۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھ دو کے سارا چیک کیا، علاقہ، مارکیٹ، سر یہ ایک بڑا خوبصورت پلاٹ ہمیں پسند آ گیا، 2 کنال کا، رچنا بلاک میں۔ اچھا، پلاٹ کے ساتھ ہی نا کوئی پارک بھی تھا بہت بڑا، یعنی یہ ہمارا پلاٹ ہے اور یہ پارک ہے۔ تو اس وقت آکشن ہوتی تھی ایل ڈی اے کی انڈر، ایل ڈی اے اناؤنس کرتی تھی، لوگ جاتے تھے اور وہاں پہ آکشن ہوتی تھی، نمبر آف پلاٹ کا نمبر بتا کے پھر بولی لگتی تھی، پھر وہ جو سب سے بڑی بولی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد وہ پلاٹ اس کا نام کر دیا جاتا تھا۔ یہ پروسیجر تھا، نیلامی اس کو کہتے تھے۔ اس کی نگرانی جو تھی وہ ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جو ایل ڈی اے کے تھا اس کے انڈر ہوتی تھی، اور وہ حافظ فوج سے ریٹائر تھے، حافظ قیوم شاید ان کا نام تھا، تو ان کے انڈر ہوتی تھی۔ تو ہم اپنے جو پراپرٹی کے جو ہمارے تھے مینجمنٹ کرنے والے دوست، ان کو ساتھ لیا، نیلامی میں حصہ لیا، بولی لگائی، پلاٹ بھائی صاحب کے نام ہو گیا۔ اور ہم نے پھر بھائی صاحب نے پھر پیسے جمع کرائے، جو بھی پروسیجر ہوتا ہے پورے، پلاٹ ان کے نام ہو گیا۔ پھر ہم دوبارہ جب نیلامی ہو گئی تو ہم دوبارہ گئے اپنے پلاٹ کو دیکھنے، تو بھائی صاحب بڑا خوش کہ جی بڑا اچھی ڈیل مل گئی ہے۔ ایک پروسیس، ایک حصہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، میں اپنے مصروف، بھائی صاحب واپس سعودیہ چلے گئے، اور بس ہمیں یہ تھا کہ ہم نے پلاٹ لے لیا، بھائی صاحب نے پلاٹ لے لیا۔ اچھا، یہ میں چونکہ وہاں پہ تھا، چھوٹا ہوں فیملی میں، تو میرے بڑے بھائی، سارے زیادہ بھائی بڑے ہیں، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، سعودیہ میں، کینیڈا وغیرہ، باہر زیادہ۔ اب وہ جب کوئی کام ہوتا تھا تو مجھے ہی کہتے تھے، یعنی مجھے انہوں نے منشی بنایا ہوا تھا، کیونکہ میں ینگ تھا اور وہاں پہ لاہور میں رہتا تھا، میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، تو میں ہی ان کے سارے کام کرتا تھا، اور میرے ہی وہ تعلقات ہوتے تھے دوستوں سے، جس طرح میں نے بتایا نا کہ ہمارے جو پراپرٹیز کا کام کرتے تھے فیملی کا، چودھری صاحب، ان کو ساتھ لے کے کوئی سال بعد بھیا چکر لگاتے تھے، تو سال کے بعد آئے تو کہتے یار احمد چل ذرا پلاٹ تو دیکھیے اپنا۔ میں کہا چلو بھیا۔ ہم گئے تو وہاں پہ اس پلاٹ پہ بڑی خوبصورت کوٹھی بنی ہوئی، اور باہر لکھا ہوا جسٹس فلانا فلانا۔ وہ میرے بھی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور بھائی صاحب کے بھی۔ اب ہم پروفیشنل لوگ ہیں، نہ کوئی سیاستدان ہیں، نہ کوئی رساگیر ہیں، نہ کوئی مطلب آپ کہہ لیں کہ انفلوئنشل ہوتے ہیں۔ وہ سعودیہ میں تھے، میں ادھر میڈیکل کالج کا ینگ اسٹوڈنٹ، تو ہمارے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا۔ اچھا، ہم بار بار بھیا کہیں گے، بھائی جان کہیں گے یار دیکھیں احمد یہی ساڑھا پلاٹ ہے۔ میں کہا بھیا پلاٹ دے، یہ نمبر ہمارے پاس، کاغذات ایل ڈی اے کے آکشن کے ہمارے پاس، اور جو ہمارے نام پہ، بھائی صاحب کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی تھی۔ ہم ہکا بکا، ہم وہاں سے سیدھے گئے وہ اپنے دوست جو ہماری پراپرٹی کے کرتے ہیں چودھری صاحب سے، چودھری صدیق کے پاس۔ وہ چودھری صدیق خود بڑا حیران ہو گیا کہ یہ بھائی جان کس طرح ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو لے کے گئے، دکھایا، اس نے کہا ہاں آپ کے پلاٹ پہ تو کوٹھی بنی ہوئی ہے، اور جسٹس کوئی نام لکھا ہوا ہے، آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹ نیم، تو نہ ضرورت ہے بتانے کی۔ وہ خیر ہم نے بیل دی، تو وہ جسٹس جن کے نام باہر لکھا تھا وہ ریٹائر ہوئے تھے، تو وہ جسٹس صاحب خود ہی باہر آ گئے، تو ہم نے تعارف کرایا
کہ یہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے نام پلاٹ ہے. وہ اب جسٹس تھے, پڑھے لکھے بندے تھے, وہ کہتے ہیں, وہ اپنی فائل لے آئے, اس میں کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو میرے نام ہے. اچھا اب وہ بھی پریشان, ہم بھی پریشان. اب امیجن کر سکتے ہیں پاکستان میں, لاہور میں جو حالات ہیں ایل ڈی اے کے. آج میں ایل ڈی اے کی بات کر رہا ہوں. ایل ڈی اے محکمہ جو بہت کرپٹ ہے. میں نے پچھلی ایک ریکارڈنگ کی تھی کہ میں نے جب اپنا گھر لیا تھا فیصل ٹاؤن میں, تو اس وقت کیا ہوا تھا جب مجھے وہ ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے. لیکن یہ تو بہت بات کی بات ہے, 95 کی بات ہے. لیکن یہ ہم بات کر رہے ہیں مسٹ بی 76 کی. لیکن ان کو میرا پلاٹ نہیں تھا, بھائی صاحب کا پلاٹ تھا. تو خیر پریشانی سے ہم بہت. اچھا جو بندہ پردیس میں رہتا ہے نا, جو وہاں پہ کماتا ہے بھائی صاحب کی طرح, ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری حلال دی کمائی ڈوب گئی, کیونکہ وہ وہاں یہاں پہ رہتا نہیں ہے. دور جو بندہ ہوتا ہے نا ایک جگہ سے, تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے. بھائی صاحب بہت آپ سے. تو میں نے کہا فکر نہ کریں, انشاءاللہ ہم لڑیں گے, آخر تک جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پلاٹ پہ کوئی اور قبضہ کر لے. خیر بھائی صاحب کے پاس چھٹی تھوڑی تھی, تو وہ تو واپس چلے گئے, اور مجھے کہتے ہیں احمد ذرا دیکھ یار ادھر کوئی. میں کہا جی فکر نہیں. اب ہم نے پتہ کیا, میں نے اور جو ہمارے اسٹیٹ مینجمنٹ کے تھے, ہمارے جو اسٹیٹ ایڈوائزر تھے چوری صدیق, تو انہوں نے پتہ کیا کہ جی یہ جو اس کا ڈی جی ہے, ڈائریکٹر جنرل ہے ایل ڈی کا, جنرل انصاری, وہ کھلی کچہری کرتا ہے کچھ وقت کے بعد, وقفے کے بعد. تو ہم نے جناب اپنے پیپر شیپر پکڑے, تو جس دن کھلی کچہری تھی تو وہاں ہم چلے گئے. وہ جنرل انصاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اچھا بندہ تھا, یہ ڈھاکہ میں پکڑا گیا تھا, PWD بنا تھا, اور پھر ریلیز ہو گیا تھا, اور پھر ریٹائرمنٹ ہوئی, پھر اس کے بعد اس کو ڈائریکٹر جنرل آیا. تو ہم نے سارا اپنی باری پہ بتایا کہ جی دیکھیں, ساتھ اللہ کی مدد بھی مانگتے رہے آف کورس, کہ یا اللہ مدد کر, ہمارا ہم نے جنون لیا ہوا پلاٹ, ہماری یہ پیمنٹ ہوئی ہے سارا. ہم نے بتایا, فائل دکھائی. اچھا اس میں ہماری تلخی بھی ہوئی. اب جنرل صاحب اپنے عملے کو بچانے کے لیے ٹائم مانگ رہے تھے. ہم نے کہا جی نہیں, یہ ہم نے آکشن پہ پلاٹ لیا ہے, یہ پیپرز ہیں, اور آپ کا ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ حافظ قاسم جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. اچھا ہم اس سے پہلے حافظ قاسم سے بھی مل چکے تھے, جو ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ تھا نا, ڈی جی سے ملنے سے پہلے. تو انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں کرتے ہیں, لیکن وہ چکر, وہ ریٹائرڈ DIG تھا جیلوں کا بھی. تو ہم نے کہا نہیں جی ہمیں تو انصاف چاہیے, ورنہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اچھا وہ جنرل انصاری صاحب بھی تھوڑے سے تلخ ہوئے, لیکن ہم نے کہا جی نہیں, ہمیں ہمارا حق چاہیے. اب جو بندہ حق پہ ہو نا, تو اس کو ڈٹ جانا چاہیے, چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو, اللہ کے چھوڑ کے, اللہ پہ چھوڑ کے ڈٹ جانا چاہیے. اور یہ ہم نے کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کوئی ہفتہ دو مجھے, میں اپنے محکمے سے اس کی انکوائری کراؤں, تو آپ ہفتے بعد فلانے دن آ جاؤ. اب ہم نے یہ بھی بتایا کہ وہاں کوئی جسٹس صاحب کے نام مکان بن چکا ہے, یعنی پوری طرح کوٹھی بن چکی ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اتنا ایزی سا کیس ہے, یا کسی نے یہ بھی نہیں کہ کسی نے قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا. ایک ہوتا ہے نا کہ کسی قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا ہمارے پلاٹ پہ, حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے. جو یہاں پہ بہت بڑے بڑے قبضہ گروپ ہیں, انکلوڈنگ شریف فیملی میں بھی قبضہ گروپ ہے, یہ بھی قبضہ گروپوں میں ہیں. تو میرا مطلب ہے اب قبضہ گروپ بھی نہیں ہے, ایک انتہائی پڑھے لکھے, انتہائی اسٹیٹس والے گسٹڈ بندے نے, 21-22 گریڈ تو ہوتا ہوگا جسٹس کا, تو اس نے خریدا تھا. اس نے بھی ہمیں فائل دکھائی ہے, اور اس نے آفیشیلی خرید کے تو یہ بنایا مکان, ایویں تو نہیں بن گیا ہوا میں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جنرل صاحب نے ہم سے معذرت کی, معافی مانگی کہ جی ہم سمجھ رہے ہیں. تو ساتھ انہوں نے کہا جی مجھے کچھ دن دیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انکوائری کر لوں, پھر اس کے بعد آپ مجھے ہفتے بعد ملیں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. ہم نے صاحب وارننگ دی اس جنرل کو کہ اگر تم نے نہ کیا تو پھر ہم دیکھ لیں گے, ہم کورٹ میں جائیں گے, ادھر جائیں گے, وہ جو پروسیجر ہوتا ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے.
اب میرے اوپر زیادہ ذمہ داری میں فیل کر رہا تھا، اس لیے کہ بھائی صاحب تو پردیش میں رہتے تھے، سعودیہ میں. اب انہوں نے یہ ذمہ داری مجھ پہ دی تھی ایک قسم کی کہ احمد ہے خود ہی سنبھالے گا. حالانکہ میں ینگ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میرے پہ تھی ذمہ داری. اچھا خیر، ہفتے بعد ہم جنرل صاحب کے پاس گئے. جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ آپ اتنے دنوں بعد آئیں، میں انکوائری کر لوں. پہلے وہ زیادہ ٹائم مانگ رہے تھے، میں نے کہا نہیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، ہمیں حق دو، فوراً دو، ورنہ ہم ایل ڈی کو گھسیٹیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ہم واپس گئے، میں اور ساتھ چوہری صدیق بھی. وہاں جا کے جی جنرل صاحب، انہوں نے کہا جی میں نے سارا انکوائری کر لی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جو اس میں ملوث ہے، جو آپ کا پلاٹ دوبارہ نیلام کر کے وہ جسٹس صاحب کو دے دیا، جو اس میں ایل ڈی اے کا ملازم ملوث ہے، میں نے ان سب کو معطل کر دیا. میں نے کہا جی اچھا. پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو جسٹس صاحب نے خریدا، ان کو بھی نہیں بندہ کہہ سکتا. اب انہوں نے گھر بنا لیا. اگر ان کے پاس پلاٹ، اگر گھر نہ بنایا ہوتا تو خالی پلاٹ ہی ان کے پاس ہوتا تو میں وہ آپ کو دے دیتا. لیکن اب چونکہ گھر بار بن چکا ہے ان کا، تو اس لیے آپ اگر پسند کریں تو میں آپ کو اس کے بالکل پچھلا پلاٹ جو کہ فیسنگ پارک ہی ہے، پچھلی روڈ پہ جو پلاٹ آ رہا ہے، میں وہ آپ کو دے دیتا ہوں. ہم نے کہا جی ہمارا ادھر کی مین پہ ہے، مین پہ ہے، وہ تو بیک پہ چلا گیا. وہ کہتے ہیں پہلے میری بیٹا بات سن لو، ایک تو میں وہ پلاٹ آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ پسند کریں، اور دوسرا ایز اے پینلٹی میں 10 مرلے کا پلاٹ آپ کو اور دے دیتا ہوں فری. آپ کو سمجھ آ رہی دوستو؟ اب اس بندے نے، انصاری نے، جو کہ اچھا آدمی تھا، اس نے ہمیں کمپنسیٹ اس طرح کیا کہ اسی پلاٹ کے پچھلے والا پلاٹ 2 کنال کا، وہ بھی پارک کے ساتھ فیس کر رہا ہے، وہ لے لیں، وہ میں آپ کو آفر کر رہا ہوں. اور ان ایڈیشن ایک پینلٹی جرمانے کے طور پہ جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، میں معطل تو عملہ کر چکا ہوں کافی اس سلسلے میں، کوئی اور بھی لوگوں کے بھی پلاٹوں کے ساتھ گھپلا ہوا تھا، تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایک پینلٹی کے طور پہ 10 مرلے کا فری پلاٹ دے دیتا ہوں. اب میں نے کہا جی مجھے مہلت دیں، میں بڑے بھائی جن کا پلاٹ ہے ان سے بات کر لوں. میں نے بھیا سے فون پہ بات کی، میں نے کہا جی یہ ہے، کہتے ہیں اچھا لے لو، کوئی بات نہیں. ان کو یہ تھا پردیش میں بیٹھے کہ مسئلہ حل ہو گیا، حل ہو رہا ہے، تو چلو 2 کنال کے میرا پلاٹ تھا قیمت کا، اسی میں مجھے پلاٹ 2 کنال میں گیا. تو میں کہا بھیا 10 مرلے کا پلاٹ میں لینا. کہتے اچھا تو لے لا، مینوں وہ ضرورت نہیں ہے. تو وہ جناب میں نے واپس آ کے جنرل صاحب سے کہا جنرل صاحب ٹھیک ہے، ہمیں وہ پچھلا پلاٹ بھی دیں اور 10 مرلے کا ہمیں پینلٹی والا پلاٹ بھی دیں، اور باقی جو آپ نے ایکشن لینا وہ لیں. کہتے ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح وہ پلاٹ جو تھا پچھلا بھائی صاحب کو مل گیا، اور 10 مرلے کا پلاٹ میں نے اور چودھری نے دونوں نے اپنے نام کروایا. پھر ہم نے اس وقت میرا خیال 4-5 لاکھ کا شاید بیچا تھا اس زمانے میں، ہوگا 76 کی بات ہوگی میرا خیال. تو وہ 4 لاکھ کا پلاٹ پھر ہم نے بیچ کے کھایا. تو یہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا دوستوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے معصوم بندوں کی، جنہوں نے رشوت نہیں دینی ہوتی، جنہوں نے گڑبڑ نہیں کرنی ہوتی، تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا. تو یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے پاکستان میں کبھی کسی محکمے کو رشوت نہیں دی، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ وپڈا ہو، چاہے وہ ایل ڈی اے ہو، چاہے وہ ایکسائز ہو، کوئی بھی اتنے محکموں سے پالا پڑا، میں نے کسی کو ایک پیسہ رشوت نہیں دی. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.